جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام دھرم انسان کی زندگی کے بارے میں اور دنیا کی حقیقت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ اسلام دھرم انسان کو سچائی پر چلنا سکھاتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سچ موت ہے جو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اسلام دھرم یہ سکھاتا ہے کہ اے انسانوں، تمہارا ایک مالک ہے، تم دنیا میں آزاد نہیں ہو۔ اس نے تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے اندر رچنا کو رچا ہے، اچھائی برائی کی رچنا تمہارے اندر بنائی ہے۔ زندگی جینے کے 2 طریقے سکھائے ہیں، لہٰذا اس نے تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے دنیا میں۔ تمہاری جان اس کے قبضے میں ہے، جب چاہے گا تمہیں موت دے کر اٹھا لے گا۔ تو انسان کے جیون کی حقیقت موت ہے، جو انسان کبھی بھی مر سکتا ہے۔ تو اسلام انسان کو سچائی پر چلنا سکھاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں، انسان دنیا کے نشے میں ہیں۔ جو لوگ پہلے مر چکے ہیں، دنیا میں نئے نئے آنے والے لوگ ان مرے ہوئے لوگوں سے سبق حاصل نہیں کرتے کہ جس طرح وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اس طرح ہمیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اپنی اپنی دنیا پرستی میں مست ہیں، اور نئے نئے لوگ آنے والے دنیا میں وہ اپنی اپنی دنیا پرستی میں آ کر لگ جاتے ہیں۔ مال دولت کی دوڑ، کوٹھی بلڈنگ کی دوڑ۔ وہ زندگی کی سچائی سے اندھے ہوتے ہیں، موت کو دیکھ کر بھلائے رکھتے ہیں، سچائی کو دیکھ کر بھی بھلائے رکھتے ہیں۔ تو انسان اپنے آپ کو سدھارے، اپنے بنانے والے مالک کو اس کی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل کر برائی سے بچ کر اس کو راضی کرے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے، یعنی اپنے عیب دیکھ کر اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ اور دنیا کا سب سے آسان کام دوسروں کے عیب بتانا ہے، دوسروں کو تلقین کرنا ہے۔ انسان کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک روحانی اور ایک شریر۔ روحانی کی پیاس ہے اللہ کی یاد، اور شریر کی پیاس، شریر کی غذا دنیا میں دھرتی پہ موجود ہے۔ تو انسان جس اصل کام سے آیا ہے، اپنے مالک کو راضی کرے، مر کے جانا ہے دنیا سے، اس کام کی طرف غور نہیں کرتا، بلکہ دنیا کی جو غذائیں ہیں، دنیا کی جو پیاس ہے، اسی کو بجھاتا ہے جو شریر کی پیاس ہے۔ اچھے کھانے ہوں، اچھے پینے ہوں، اچھا کوٹھی بلڈنگ بنگلہ ہو، اچھا سونے کو ہو، ہر چیز اچھی ہو، مرنے کا انسان کو بالکل بھی خیال نہیں ہے۔ تو اسلام سکھاتا ہے کہ شریر کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو۔ لوگ سرنگار کرتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریر کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اس کو مٹی میں مل جانا ہے۔ اچھی طرح سنوارنا ہے تو اپنی روح، اپنی آتما کو سنوارو، کیونکہ روح کو اپنے رب، اپنے پالنہار، اپنے بنانے والے مالک کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے اور اپنے کرموں کا حساب دینا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ دھرتی پر کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اگر تم کو پریشانی میں کوئی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو اس سے پریشان مت ہو، بلکہ فکر کرو کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی تم ہو۔ کوئی انسان مجبوری میں، پریشانی میں تمہارے پاس آیا ہے کہ فلاں آدمی سے میرا کام بن جائے گا، تو اس کو دیکھ کر پریشان مت ہو، اس کے لیے روشنی تم ہو۔ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے دکھ اپنے اوپر لے کر دوسروں کو سکھ دے۔ تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ عقل مند ہے وہ انسان جو موت کا انجام سوچ کر، موت کا انجام آگے رکھ کے، بھئی اگر مرنا ہے تو پھر دنیا میں کیوں دل لگائیں؟ اگر موت نہ آتی تو دنیا میں دل لگاتے۔ تو عقل مند ہے وہ شخص، وہ انسان جو موت کا انجام سوچ کر، آگے رکھ کر موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے، اور جیون کے اصل مقصد پر، جیون کا مقصد اسے بے چین کر دے، اور جیون کا مقصد انسان جانے۔ عقل مند ہے وہ شخص، وہ انسان جو ہر کام کا انجام سوچ کر کام کرے، کیونکہ اچھائی کا انجام اچھا ہوتا ہے اور برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو انسان برے انجام کو پہلے آگے رکھ کر پھر برائی سے رکے۔ تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں سب سے کمزور رشتہ شریر اور آتما، جسم اور روح کا ہے۔ نہ جانے کب، کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے، کب شریر سے آتما، روح نکل جائے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت مرد کے لیے بیوی ہے، اور بیوی کے لیے اس کا آدمی ہے، مرد ہے۔ تو لہٰذا دونوں کو پیار محبت سے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ امتحان کا جیون کا سفر طے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جو ہے ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہے۔
عورت مرد کی ضرورت پوری کرتی ہے، کھانے کی، پینے کی، جو بھی ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں، اور مرد عورت کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم نے، قرآن مجید سکھاتا ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، اگر تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی، اچھا کرم کیا، اس کا بھلا کیا، اور اس کا بدلہ تمہیں بری صورت میں ملا، تو سمجھ جانا کہ اللہ کے یہاں تمہاری نیکی قبول ہو گئی، کیونکہ دنیا میں سچائی کی راہ میں کڑواہٹ ہے، کیونکہ اللہ نے جنت کو سچائی پر چلنے کے دکھوں سے گھیر رکھا ہے۔ تو سچائی کی راہ پر چلنے والوں کو دکھی ملا کرتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمیں سچائی کی راہ پر چل کر اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، اور پھر مرنے کے بعد ہمیشہ کامیابی کا جیون پانا ہے اس دنیا کے بدلے میں۔ یاد رکھیں، مشکلات، پریشانی ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں ہی آتی ہے، کیونکہ وہ اسے بہترین طریقے سے انجام دینے کی سمجھ رکھتے ہیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دھرتی پر اس طرح پیار محبت سے رہیں، لوگوں سے ایسا اچھا برتاوا کرو، لوگوں سے ایسا اچھا برتاوا کرو، اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر کہیں چلے جاؤ تو تمہارے آنے کا انتظار کریں۔ یہ نہیں کہ تمہارے برتاوے سے لوگ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں برا کہیں اور کوئی تمہارے لیے آنسو نہ بہائے، اور تم کہیں چلے جاؤ تو لوگ خوش ہو جائیں کہ بھئی فسادی انسان چلا گیا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی تم سے جلتا ہے، اگر کوئی تم سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، جلتا ہے، تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں، جبھی تو وہ جل رہے ہیں تم سے۔ بھئی وہ اپنے آپ سے تمہیں بہتر سمجھ رہے ہیں، اسی لیے وہ جل رہے ہیں، تو ان سے نفرت مت کرو، وہ کرم کرو جس سے امن شانتی پھیلے دھرتی پر۔ انسان کے کرموں کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا۔ جب انسان اچھے کرم کرتا ہے تو وہ دل میں اس کی محبت اتر جاتی ہے، اور جب برے کرم کرتا ہے تو وہ دل سے اتر جاتا ہے۔ تو لوگوں میں اچھا برتاوا کرو تاکہ لوگ تمہاری محبت دل میں بسائیں، تمہیں دل سے نہ اتار دیں۔ زندگی کی، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے کتنے خوش ہیں، آپ کے اچھے کرموں سے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کسی کے خلوص اور پیار کو، کوئی شخص تم سے پیار سے بولتا ہے، محبت سے بولتا ہے، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو جاہل قسم کے ہوتے ہیں، کوئی انسان ان سے پیار سے بولے تو وہ اسے سمجھتے ہیں بے وقوف، اور اسے گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ مجھ سے دب رہا ہے۔ تو کسی کے پیار، کسی کے جو ہے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کو ترستے پھرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے کہ ہم تو اس سے پیار سے بولتے ہیں اور یہ ہمیں بے وقوف سمجھتا ہے۔ لوگ پھر قدر نہیں کریں گے کہ یہ خود بے وقوف ہے، لوگوں کے دل میں جو ہے نگاہوں میں تم گر جاؤ گے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوب خوشبودار ہو کر جاتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی کے عیب مت دیکھو، کسی کے عیب مت تلاشو، تم لوگوں کے عیب چھپاؤ، اللہ تمہارے عیب چھپائے گا۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس بری مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت بدن چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھ جاتی ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، سارا جہان بے وفا ہے، اللہ وفادار ہے۔ اس دنیا میں لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ کا استعمال کرتے ہیں، چاہے جو بھی ہو۔ جہاں ان کا استعمال ختم، وہاں ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ غور کریں، دنیا کی ہر چیز مطلبی ہے، یہاں کوئی چیز کوئی کسی کا نہیں ہے، اور موت پر انسان کو سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ جو اللہ کو راضی کر کے مرا وہ کامیاب ہے، جو اللہ کو ناراض کر کے مرا وہ تباہ اور برباد ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں، بات سمجھیں، عمر سے زیادہ انسان کو حالات بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا اسے لوگوں کے برے برتاوے تھکا دیتے ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں، گھر گھر میں فساد ہے، جو اچھا انسان ہے اس کو دبا لیتے ہیں، سب مل کر کے اس کے ساتھ میں برا برتاوا کرتے ہیں۔ دھرتی ظلم سے، فساد سے بھری ہوئی ہے۔ زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں
کا ہے جو انسان کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ انہوں نے تمام پوری زندگی اپنے دل میں دنیا کے کسی بھی انسان کے لیے نفرت اور کپٹ نہیں رکھی، تو لہٰذا ہم مسلمان بھی اپنے دل میں کسی کے بھی لیے، چاہے کسی بھی دھرم کا ہو، نفرت اور کپٹ نہ رکھیں۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب کو چھوڑ کر بندوں کے سامنے روتا ہے، رب سے پہلے، یعنی رب کے سامنے رونے سے پہلے انسانوں کے آگے روتا ہے۔ کم سے کم انسان کو اپنے عیبوں پر غور کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہزار غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اس سے نفرت کرنے کیوں لگ جاتے ہیں؟ اپنی ہزار غلطی کر کے بھی اپنے آپ سے پیار کر رہے ہیں، اور سامنے والے کی ایک غلطی پر بھی جو ہے اس سے نفرت کر رہے ہیں آپ۔ تو ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ڈاکٹر جو ہے بیمار مریض سے جو ہے نفرت نہیں کرتا، ہمیں پیار سے اس کی بیماری کا علاج کرنا چاہیے ہمیں، اور ہمیں برائیوں سے اسے بچانا چاہیے۔ یہ جیون کا وقت سب کو ملا ہے، سب سے بہترین وقت وہ ہے انسان کے جیون میں جو اللہ کی عبادت میں، اس کی پوجا میں گزرے، اس کی بندگی میں گزرے، اس کے حکموں پر چلتے ہوئے گزرے۔ جس شخص کے پاس اللہ پاک کے لیے وقت نہ ہو تو موت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ جس مالک نے جیون دیا اسی کے لیے وقت نہیں ہے۔ برائی کو برائی نہ سمجھنا یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ ہاں، زندگی میں کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں اور کچھ خون چوسنے کے، کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں اور کچھ رشتے خون چوسنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن آج کے دور میں تو خون کے رشتے ہی خون چوس رہے ہیں۔ جو بگاڑ خون کے رشتوں میں آیا ہے وہ کسی اور رشتے میں ہے بھی نہیں۔ آپس میں بھائی بھائی میں نفرت، بھائی بہن میں نفرت، باپ بیٹے میں نفرت۔ یاد رکھیں، اچھائی برائی دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہاں، اچھے لوگ برائی سے بچنے کے لیے خود کو مٹا لیتے ہیں، برائی سے دور چلے جاتے ہیں، اور برے لوگ ذرا سی بات پر تماشا بنا لیتے ہیں، ذرا سی بات پر ہی تماشا بنا لیتے ہیں برے لوگ۔ میرے بھائیوں، جس نے خالق یعنی کائنات کے بنانے والے اور اپنے بنانے والے مالک، جس نے خالق اور مالک اور مخلوق اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں اور منزل مقصود یعنی اپنی جیون کی منزل اور مقصد کیا ہے، جس نے خالق، مخلوق اور منزل مقصود پہچان لیا، اس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے راز کو جان لیا، کیونکہ یہی جیون کا مقصد ہے کہ مالک کو راضی کر کے مرنا۔ تو اے دیکھنے والے، اپنے رب، اپنے پالنہار کا احسان اور کرم تو دیکھ، اس کی کرپا تو دیکھ۔ جو فرشتے شام کو تیرے گناہ، تیرے پاپ اس کے پاس لے جاتے ہیں، تیرے پورے دن کے کرموں کے جو پاپ ہیں، شام کو فرشتے اس کے پاس لے جاتے ہیں، وہ صبح انہی فرشتوں کے ہاتھ تیرا رزق ہمیشہ بھیجتا ہے۔ تجھے اس نے پیدا کیا ہے، وہی تجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، جیون کا سمے دیا ہے۔ تو اس کی ناشکری کرتا ہے تب بھی وہ تجھے کھلاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ عبادتیں قبول ہو یا نہ ہو، ہمیشہ ندامتیں قبول ہوتی ہیں۔ جو انسان شرمندہ ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو، معافی کو قبول کر لیتا ہے۔ یہی توبہ کا فلسفہ ہے، یہی معافی کا فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، میرا اللہ میرا ایسا دوست ہے کہ میری چھوٹی سے چھوٹی اچھائیوں پر ہمیشہ خوش ہوتا ہے اور ثواب کے ڈھیر لگا دیتا ہے، یعنی اس کے بدلے میں پن ثواب کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ اور میرا اللہ میرا ایسا دوست ہے کہ میں انجانے میں کوئی غلطی کر دوں یا کوئی گناہ کر دوں تو شرمندگی کے صرف 2 آنسو ہوں وہ مجھے معاف کر دیتا ہے، شرمندگی کے صرف 2 آنسو ہوں اور وہ مجھے ہمیشہ معاف کر دیتا ہے۔ اچھے دوست ایسے ہی تو ہوا کرتے ہیں۔ نرم دل اور اچھے لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ برے لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ نظر انداز کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہے۔ کنجوس انسان کتنا بد نصیب ہوتا ہے، دنیا میں فقیروں کی جیسی زندگی گزارتا ہے اور قیامت والے دن امیروں کے جیسا حساب کتاب دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو غمگین ہو کر سنیں،
मजाक ना उड़ाएं, हंसकर ना सुने, क्योंकि 6 जगह ऐसी हैं जहां हंसना 25 बार जिना करने के बराबर है। दोबारा सुने गौर से, 6 जगह ऐसी हैं जहां हंसना 25 बार बलात्कार जिना करने के बराबर है। जोर से हंसना। नंबर 1, कब्रिस्तान में इंसान दूसरे की मौत से सबक हासिल ना करे, वो हंस रहा है हाँ। नंबर 2, जनाजे के पीछे, अर्थी के पीछे जब चल रहा हो। और नंबर 3, अल्लाह के जिक्र में इंसान का हंसना गफलत की निशानी है, अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाना है। नंबर 4, कुरान मजीद पढ़ने में है। नंबर 5, मस्जिद में। नंबर 6, अजान होते वक्त। तो भाई इस्लाम का ज्ञान बहुत बड़ा है। ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। ज्ञान तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी आप दुनिया में सच्चाई के होश में आ सकें, अंधकार से निकलकर रोशनी की तरफ आ सकें। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।